السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین محترم، آج کی اس گفتگو میں ہم ایک نہایت ہی اہم بات آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچائیں گے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ ماہ رجب، اس مہینے میں بہت سارے بزرگان دین نے وصال کیا۔ انہی میں سے ایک بزرگ سید التابعین اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 3 رجب المرجب کو ہوا، یعنی اس مہینے کی 3 تاریخ کو اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا۔ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے چند معلوماتی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تابعین ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی تو اس کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہو اور ایمان کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جس نے صحابی کی زیارت کی ہو اور صحبت پائی ہو کچھ شرائط کے ساتھ اور وہ با ایمان اس دنیا سے گیا تو اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تابعی ہیں اور اول درجہ کے تابعی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بات غلط مشہور کی جاتی ہے کہ جب جنگ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو آپ نے سنا اور سنتے ہی اپنے دندان مبارک سارے توڑ دیے۔ لوگ اسے الگ الگ طرح سے بیان کرتے ہیں، واعظین الگ الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دانت توڑا، پھر یہ سوچا کہ کون سا دانت ٹوٹا تھا، پھر ایک ایک کر کے سارے توڑ لیے۔ کوئی کسی طریقے سے بیان کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو معزز سامعین اس روایت کے بارے میں یہ ہے کہ علامہ شریف الحق امجدی شارح بخاری نے فرمایا کہ یہ آیت افتراء ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے بارے میں سن کر کبھی بھی اپنے دانت نہیں توڑے تھے، انہوں نے دانت اپنے شہید نہیں کیے تھے۔ پہلی بات یہ ہے اس میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ہی شہید نہیں ہوئے تھے جنگ احد میں، اس لیے کہ مشکات شریف کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ سرکار کے دندان شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ سرکار کے دندان مبارک کے اوپر والے دندان مبارک کی کچھ کرچ شہید ہوئی تھی، نہ کہ سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ سرکار کے دندان نہیں ٹوٹے تھے، صرف ہلکی سی کرچ شہید ہوئی تھی جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور دوبالا ہو گیا تھا۔ پھر جب شہیدی نہیں ہوئے تھے تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اپنے دانت توڑیں گے؟ پھر ایک شریعت پر عمل کرنے والے ایک بندہ مقبول خدا کے لیے یہ بات بعید از قیاس ہے کہ وہ شریعت کی مخالفت کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قانون کے مطابق یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اپنے اوپر ظلم کرے۔ کیا رسول اللہ کی اتباع اسی میں ہے کوئی اپنے اوپر ظلم کرے، اپنے دانت توڑ لے؟ یہ عقل سے بھی بعید ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت نہیں توڑے تھے، اور یہ جو واعظین بیان کرتے ہیں یہ روایت میں اگر آیا ہے تو یہ افتراء ہے اور جھوٹ پر مبنی روایت ہے، لہٰذا اپنی قوم کو اس سے وابستہ ہونا چاہیے اور ہماری قوم کے واعظین کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے اور جھوٹی روایتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایات تاریخ میں موجود ہیں جن کی کوئی اصل نہیں اور ہمارے واعظین بیان کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اور اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ اس کی اصل کیا ہے۔ وآخر دعوایا والحمد للہ رب العالمین۔